میں نے پڑھا ہے کہ یہ سنا ہے علماء سے ہی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، آپ نے جو فرمایا کہ بھی یہ جو ہمارے خلفاء ہیں، جو خلیفہ ہمارے خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کی زبان سے میں سن کر مجھے تھوڑا تعجب ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ان کو یعنی نص سے نہیں مانتے یا ان کو سیاسی مانتے ہیں، اور یعنی حاکم، اور پھر ان سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے تو جب کہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ وہ جو پوری تو آپ کو آتی ہوگی، بس میں جو لفظ ہے سنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، ایک یہ اس کا ہے، اور دوسرا قرآن سے باقاعدہ یہاں علماء آتے ہیں، وہ نص قرآنی نص پیش کرتے ہیں کہ جیسے آیت استخلاف یعنی خلافت وعد اللہ الذین آمنوا، وہ آیت پیش کرتے ہیں. تو خیر یہ ایک بات سوال ہے کہ آپ ان کو صرف سیاسی سمجھتے ہیں، وہ ان کو مذہبی بھی سمجھتے ہیں، جو میں سمجھوں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. دوسرا اس میں ضمن ایک کوشچن ہے کہ جب ہم جو آج کے موضوع پہ گفتگو ہے ہماری کہ امامت کیا منصوص میں نہ ہے، آپ نے بہت اچھے دلائل دیے اور بڑے واضح جتنا مطالعہ کیا تو وہ تو عوام دیکھ لے گی. وہ ہے کہ امام مہدی کے بارے علیہ السلام کے بارے میں ہماری کتب میں اہل سنت اہل حدیث کے ہماری کتب میں موجود ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ نور سے بھر دیں گے، اور آپ کو پتا ہے وہ بس اشارے کافی ہے کہ وہ امامت کرائیں گے، وہ ان کا ظہور ہوگا، اور ان کے پیچھے ایک نبی جو رسول بھی ہیں وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو کیا سوال یہ فریم کرتا ہوں، کیا وہ حجت اللہ ہوں گے؟ وہ کتھی وہ نس اس کو ہم ان کو ہم نس کتھی سے استدلال کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی حجت ہوں گے، وہ جانشین ہوں گے، وہ اللہ رسول کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یعنی اسی طرح وہی علوم، وہی فیوز و نہیں برکات نہیں، اور اس میں کرامات کے ساتھ. ہم نے تفصیلی ایپیسوڈ کیا ہے، ہماری ابھی حال ہی میں آیا ایک آدھ مہینہ پہلے. پہلی سنت کا جی جو سر. کانسیپٹ ہے نا ہماری روایتوں میں، تو اس کے مطابق وہ حجت خداوندی نہیں ہے یا منصوص من اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ انتخاب ہوگا لوگوں کا انتخاب ہوگا. باقی یہ کہ ان کی حیثیت ایک کراماتی ہوگی، ان کے حق میں کچھ کرامات کا ظہور ہوگا. اور باقی یہ کہ ان کی مخالفت بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو دائمی جہنمی بنا دے، ایسا نہیں ہے. وہ ہم نے تفصیلی پروگرام کر دیا میرے خیال میں، اس میں تفصیلی میں کیا ہے. وہ خلفۂ راشدین کے بارے فرما رہے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مہدی کا کیا کانسیپٹ ہے، تو ہمارے ہاں ہاں مہدی کا ہاں. لفظ پہلی بات تو یہ کہ صحیح روایتوں میں ہے ہی نہیں، مہدی کا لفظ اچھا ہے ہی اچھا. نہیں. ٹھیک ہے، اچھا اچھا. ہاں اس میں صحیح امیر صحیح. کا لفظ آتا ہے یا امام کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن مہدی نام سے جو ہے نا، مہدی نام سے جو روایتیں ہیں نا، وہ روایتیں جو ہے وہ صحیح درجے کو نہیں پہنچتی، یا ان کے اوپر کلام ہے یا ان کی صحت میں اختلاف ہے. ہاں جو اچھا. روایتیں اتھینٹک ہیں یعنی جن کے اوپر اختلاف نہیں ہے، تو ان میں مہدی کا نام نہیں آتا. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا سر وہ جو خلفۂ راشدین ہیں جن کو ہم مہدیین کہتے ہیں، اور ان کی سنتوں کو ان کی مطلب کیا اتھینٹسٹی ہے ان دا ہمارے مکتبہ فکر میں؟ دیکھیں اس میں روایت میں یہ بات ہے کہ اگر خلفائے راشدین کا اتفاق ہو جائے چاروں کا، ٹھیک ہے، جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے نا، اس پہ ہم نے ایپیسوڈ کیا ہوا، اگر خلفائے اچھا اچھا. راشدین چاروں کا کسی مسئلے پر اتفاق ہو تو اس سے خروج جو ہے یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے، ہاں لیکن اگر ان چاروں کا آپس میں اختلاف ہو کسی مسئلے میں تو پھر اس سے خروج جائز ہے، اور وہ فقہا نے کیا بھی ہے. اچھا اچھا. نہیں، فقہا نے خلفۂ راشدین سے کیا ہے، ابو بکر عمر عثمان و علی علیہم آپ فقہ کی رضوان. کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ہاں فقہا نے اختلاف اچھا. کیا بالکل جی. ہاں مجھے اجازت دیں گے جی میں جی، اجازت آپ بھی 2 کروں. منٹ کر لیں بس. بسم اللہ ایک ان کو الرحمن الرحیم. اجازت. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری جلد نمبر 7، یہاں پر کیف انتم، یہ بخاری کی حدیث ہے، اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، یہ کہہ رہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو ایسے ہی ہے جس کے پیچھے ابن مریم نماز پڑھیں گے، وہ جو اس کے پیچھے ابن مریم نماز پڑھیں گے. اچھا اس کو چھوڑیں. اچھا اس کے بعد یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں قد تواترت الاخبار بان المہدی من هذه الامه وان عیسی يصلي خلفه. یہ حافظ ابن حجر صاحب کا فرمان. اخبار یہ کہتا ہے کسی حدیث میں، حدیث میں نے ان الاخبار متواتره ان المهدی من هذه الامه وان عیسی ابن مریم يصلي خلفه، اور یہ کہ وہ اہل بیت علیہم السلام اور وہ فاطمی ہیں، اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہم. یہ آپ کی کتب میں اس کا حدیث بڑے زیادہ ہیں، ان کو خود شاید اب چلیں وہ موضوع سے باہر ہے، میں سے زیادہ بے ادبی نہیں کرنا چاہتا. اللہ ان کو جزائے خیر دے.